امام عدل و احسان بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشان بھی علی ہے، میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے، اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نجف کا حسین آسماں بھی علی ہے، نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے، اور علی کا نور العین ہے، نبی کے دل کا چین ہے، وہ سید القونین ہے، وہ سید الحرمین ہے، حیات تھا حیات ہے، روا نہ اس پر بین ہے، کون الحسین منی و انا من الحسین ہے، حسین ہے، انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ تذکرہ انہوں نے کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور پیغمبر کے صحابہ کے تحفظ کا بل جو پاس ہوا تو بلوں میں چھپے ہوئے کئی بلوگڑے بل بلاتے ہوئے باہر نکل آئے، اور نکلے بھی ایسی بےتابی کے ساتھ کہ اردو گرامر کا جملہ ہی انہوں نے تبدیل کر دیا۔ پہلے جملہ ہوا کرتا تھا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، لیکن اب تو کہنا پڑتا ہے کہ کتی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اعتراض کیا ہے جی؟ یہ بل نعوذ باللہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تحفظ کوئی نہیں کرتا۔ اپنی قیادت کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا بھر کے روافض وہ ملک پاکستان میں ایسا قانون بل لے کر آئے جس بل کی پہلی شکل یہ ہو کہ جو شخص محبوب پیغمبر کے داماد، نبی کے چچا زاد، جناب حسنین کریمین کے بابا، سیدہ زہرا کے سر کے تاج، ولیوں کے سردار جناب سیدنا علی المرتضیٰ، جو ان کی ذات کے بارے بدگمانی کرے یا بد زبانی کرے، اس کی سزا 10 سال بھی نہ ہو، اس کی سزا عمر قید بھی نہ ہو، سزا اس کی ہو سزائے موت، لیکن یہ پراسس عدالتی نہ ہو، جو جہاں پہ پھونکے وہیں پر ٹھوکو، پھر تم لے کر آؤ تاکہ ہم کرتے ہیں۔ جو شخص پیغمبر مدنی کریم کے جگر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین کرے، جناب حسنین کریمین کی ولایت کا انکار کرے، صحابیت کا انکار کرے، شہادت کا انکار کرے، جہاں پر بھونکے وہیں پر ٹھوکو، پھر تم لے کر آؤ، سائن ہم کروائیں گے۔ وجہ چونکہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ یہاں جو اعلان ہو جائے کہ اگر کسی شخص نے مارکیٹ میں سود کا کاروبار کیا تو کل اس کا مطالعہ کریں گے، ہمیں بالکل بلّہ پتہ نہیں کہ کوئی سود کھاتا کون کون ہے۔ جیسے جلسہ ختم ہوا، صبح ہوٹل پر تبصرہ شروع ہو گیا، عنوان تھا پیغام حسین، لیکن تقریر میرے خلاف ہوئی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سود کھاتا کون کون ہے۔ صبح جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے گا پتہ لگ جائے گا سود خور یہی ہے۔ ہم نے تو اعلان یہ کیا کہ اس سرزمین پر اگر کوئی شخص حرام کاری کرے گا اس کا منہ کالا کریں گے۔ ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ حرام خوری کرتا کون کون ہے۔ صبح جس نے کہا کہ یہ میرے خلاف اعلان ہوا تو پتہ، بات تو اتنی سی تھی کہ پیغمبر کے صحابہ کے بارے، نبی کے اہل بیت کے بارے جو بکواس کرے گا تو اس کی سزا ہوگی نا۔
یار لوگ بلوں سے نکل آئے، چونکہ ان بدبختوں کو پتا ہے کہ اللہ کی دھرتی پر نبی کے صحابہ کے گستاخ ہیں تب بھی یہی ہے، اہل بیت کے گستاخ ہیں تب بھی یہی ہے۔ جیسی توہین نبی کے صحابہ کی انہوں نے کی ہے، ویسی ہی توہین پیغمبر کے اہل بیت کی ہے۔ اس سے بڑھ کے گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے مولا حسین ابن علی کا مقام، سیدنا حسین ابن علی۔ میں یہاں پہ اپنے ان دوستوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا جو 5-12 گروپ والے ہیں، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ 5 بھی ہمارے ہیں 12 بھی ہمارے ہیں۔ ایک دوست نے کہا علیحدگی میں مسئلہ یہ ہے کہ مشابہت جو ہو گئی، یاد رکھیے گا آج کو بندہ اپنا ایک ایک زمین کا ٹکڑا نہیں چھوڑتا، ہم پیغمبر کے اہل بیت کو کیسے چھوڑ دیں، نبی کی آل کو کیسے چھوڑ دیں؟ اسی بدبخت کے پروپیگنڈے کا نہ کل ہم شکار تھے نہ آج ہم شکار ہیں۔ اس عنوان پہ کو بندہ مسجد میں ڈیبیٹ کرنا چاہے بندہ تب بھی حاضر ہے، امام باڑے میں ڈیبیٹ کرنا چاہے تب بھی حاضر ہے۔ نبی کی اہل بیت کے وارث کل بھی اہل سنت ہے، آج بھی اہل سنت ہے۔ اہل سنت کے علاوہ جو اہل بیت سے حقداری کا دعویٰ کرتا ہے وہ گامن کی تھیٹر کا فنکار تو ہو سکتا ہے، حقدار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رسالت امام کے اصحاب کے محافظ بھی اہل سنت ہیں اور اہل بیت کے محافظ بھی وہ بھی، اور یہ یاد رکھیے گا یہ قانون والا معاملہ صرف ہمارا نہیں ہے کہ مسئلہ جس شخص کو نہ اپنی بات کا پتہ ہو، نہ کتاب کا پتہ ہو، نہ باپ کا پتہ ہو، نہ باپ کا پتہ ہو، ان کو بندہ سمجھائے تو سمجھائے کیسے؟ 5 کتابیں ذہن لکھنے والا کون ہے؟ ہر عاملی۔ جلد نمبر 25 میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا امام الانبیاء سے نسل در نسل سنا کہ جو کسی نبی کی توہین کرے گا اسے قتل کیا جائے گا، جو کسی صحابی کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کتاب لکھنے والا ہر عاملی وسائل الشیعہ، جو شیعہ مذہب کا انسائکلوپیڈیا ہے، کوئی بھی صاحب علم شیعہ اس کا انکار۔ اگلی بات لکھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، اور میں پیغمبر کی ذات کی توہین کرنے والا اس کا بھی پتہ صاف کیا جائے گا، اور جو صحابہ کی توہین کرے اس کا پتہ بھی۔ کوڑوں کی سزا اس لیے رکھی تاکہ سوسائٹی کو پتہ لگ جائے کہ نبی کی توہین کرنے والا کون ہے، صحابہ کی توہین کرنے والا کون ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے جو صحابی رسول کی توہین کرے اس کی سزا بھی وہی ہے جو صحابہ اللہ کے نبی کی توہین کرتا۔ دوسری کتاب کون سی ہے؟ بہار الانوار، لکھنے والے کون ہے؟ خاطب المحدثین۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ ایسا چغت کا بچہ پوری کائنات میں آج تک نہیں آیا۔ کتاب لکھی 110 جلدوں میں بہار الانوار، کتاب میں لکھا کہ جلد نمبر 76 میں لکھا کہ جو پیغمبر کی ذات کی توہین کرے اسے قتل کیا جائے گا، لیکن جو صحابی رسول کی توہین کرے وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ تیسری کتاب لکھنے والا کون؟ جامع الاخبار، شیخ محمد سبزواری۔ یہ بھی ان کا بہت بڑے ابا بھی نہیں، دادا نہیں، پردادا نہیں، لکڑ دادا نہیں، بلکہ بھگڑ دادا ہے ان کا۔ اس نے بھی اپنی کتاب مانی الاخبار میں لکھا جو پیغمبر کی ذات کی توہین کرے گا تو قتل کیا جائے گا۔ جو کہا بابا خادم رضوی نے، جو صحابہ کی توہین کرے گا وہ ہو جائے گا جو کہا تھا اگلا بات چلی گئی۔ چوتھی کتاب کون سی ہے جسے زمانہ آیت اللہ صادق محمد روحانی کہتی ہے؟ کتاب کا نام فقہ الصادق ہے۔ یعنی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی فقہ کیا ہے، اس فقہ کو میرے بھائی مرتب کرنے والا یہ آیت اللہ شیخ محمد صادق روحانی، اور لکھا کیا؟ جو پہلوں نے لکھا وہ اسی نے لکھا۔ پانچویں کتاب کون سی ہے جسے زمانہ شہید ثانی کہتا ہے؟ اور یار لوگ اپنے دامن میں صرف 3 شہیدوں کو مانتے ہیں، ایک شہید ثانی، ایک شہید ثالث بھی ہے۔ تو وہ شہید ثالث ہمارے متھے آ کے لگا، بلایا کس نے تھا؟ ملکہ نور جہاں نے، جو برے صغیر کے ملنگوں کی پہلی دادی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں شادی جب کرنا چاہو تو بنتا ہے مومن کسی مومن گھرانے میں کرے،
مومن شادی کرے تو مومن گھرانے کو دیکھے، مومنہ کو نہ دیکھے۔ اگر مومنہ کو دیکھ کر شادی کرو کہ نسل تک تبدیل ہو جائے۔ شہید ثالث کون؟ ملکہ نور جہاں نے بلایا۔ جب یہ آیا تو ملکہ نے کہا ایسا کرنا، رستے میں چھوٹے موٹے مولوی جو ہیں تو بحث مباحثہ کرتے آنا، ان پہ دھاک اتنی بیٹھ جائے گی تو کوئی تیری باتوں پر جواب نہیں دے پائے گا۔ جب تو دلی پہنچے گا لوگ کہیں گے بہت بڑی مصیبت ہے، ہم اس کے متھے نہیں لگتے۔ پہنچا لاہور کی دھرتی پہ، خانقاہ میں بیٹھے تھے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ نے اس کی گوتھی دیکھی تو یار لوگوں سے کہا، خلفاء مریدوں سے کہا، لگتا یہ پیکنگ کچھ اور ہے، پارسل کچھ اور ہے۔ ظاہری شکل اس کی مومنوں والی ہے، کرتوت سارے کافروں والے ہیں۔ جیسے نزدیک آیا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی کون ہو، کہاں سے آئے؟ ایران سے آیا ہوں، کام ایک ہی ہے، نبی کے اہل بیت کی تعریف و توصیف کرتا ہوں۔ دل میں بات کہتی بھابی ہے، میں کہوں گا اہل بیت کی تعریف، اچھل کے بھاگ جائے گا۔ لیکن اللہ کے ولی نے کافر کو پکڑا، رگ سے ایسے دبا کے پوچھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت کی شان بڑھے، اہل سنت کا ایمان بڑھے۔ جب یہاں پر کوئی بات نہ بن سکی، جناب میاں میر رحمۃ اللہ فرمایا چل تعریف کر نبی کے اہل بیت۔ آپ پیغمبر کے اہل بیت کی تعریف کرتے کرتے پنجتن پاکی اللہ کے نبی جناب علی، جناب زہرا، جناب حسن آیا نا جو مولا حسین کے دروازے، مولا حسین کے صدقے اللہ نے کربلا کو ایسی عزت دے دی، آج بھی اگر کوئی گنہگار بندہ مولا حسین کی قبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے دفن ہو جائے تو 4 میل تک نسبت حسین کے صدقے اللہ سارے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ میاں میر رحمۃ اللہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 4 میل کی بات کرتا ہے، میرا تو وجدان یہ کہتا ہے اللہ جو چاہے تو حسین ابن علی کے صدقے 40 میل تک کے سارے گنہگاروں کو معاف کر دے گا۔ اتنی بات بتا جو نواسے کے پہلو میں ہو اس کا مقام یہ ہے، تو جو نانا کے پہلو میں آج بھی سویا ہے ان کا مقام ایسے دم دبا کے بھاگا۔ اور ایسے دم دبا کے بھاگا اما ملکہ نور جہاں کے پاس۔ وہ کہتی تھی صوفی جنہاں دے صوفی اڈے تیز ہوتے مناظر کیسے ہوتے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج بھی دلی آگرہ میں گندے نالے کے کنارے پر اس کی قبر پتہ دیتی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خنزیر تھا۔ یہ شہید ثالث ہمارے پلے پڑا ہے، اسے دنیا کہتی قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث۔ یہی وہ ہے جس نے اپنے گھر کے بڑے بڑوں کو ننگا کیا۔ کتاب لکھی مجالس المومنین، مجالس المومنین میں لکھتا گیا کہ مولا حسین ابن علی نے رات کے وقت میں چراغ بجھا دیا، فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کون؟ جو لاہور سے ساتھ چلے تھے نا، اسلام آباد میں کم تو ہوگا تو حکومت ہماری بن جائے گی۔ جیسے پکڑا تو ویگن سے ہی بھاگ گیا اندر راجنا سرباز کو۔ بھائی اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے، ہر چوک میں خیمہ لگا کے لبیک کے حسین کے نعرے لگا اقتدار ملے گا، اگر دل میں کوئی ایسی بات ہے ابھی چلا جائے۔ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث کہتا ہے چراغ جب دوبارہ جلایا گیا تو یہ مکی تھے یا مدنی تھے یا حجازی تھے، شاہ اور یہاں پہ کوفہ والا کوئی ایک بھی نہیں تھا، کوفہ والا کوئی ایک بھی نہیں۔ یہی شہید ثالث، شہید ثانی نے کتاب لکھی مسائل الافہام، لکھا کیا جو اللہ کے نبی کی توہین کرے فتویٰ کارگر ہوگا رضوی والا، اور اگر کوئی پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرے تو پھر فتویٰ کارگر ہوگا حق نواز چکوی والا۔ اب جو کہ میں نہیں مانتا تو ہم کہتے حضور نہ مانے تو ہمارا قصور کیا ہے، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا، کتاب بھی تیری۔ بھائی نے پرچی لکھی، پرچی کیا؟ کچھ لوگ حضور پاک کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کے نبی کا اقرار کرتے ہیں؟ بھائی جن بدبختوں کا کنسیپٹ تصور یہ ہو دنیا میں سارے انبیاء آئے عدل و انصاف کا نفاذ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ سارے ناکام چلے گئے، محمد عربی بھی ناکام چلے گئے۔
جو پیغمبر کی ذات کا ان کا اقرار کرنے کو تیار نہیں، وہ پیغمبر کی اولاد کا اقرار کہاں سے کریں؟ 3 بیٹیوں کا انکار کرنے والے کا شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، 5 سال اولاد کوئی نہ ہوئی، 5 سال کے بعد پہلی بیٹی پیدا ہوئی، ہجرت سے پہلے 4 بیٹیوں کا اللہ کے نبی نے شادی کر دی. کیسے ممکن ہے کہ 10 سال کی عمر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوں، جوان ہو، شادی ہو جائے؟ دیکھا، سنی ڈنڈی مارتے ہیں، تو نے بہت غلط سنا ہے. سنی عقیدے کے معاملے میں ڈنڈی مارتے کوئی نہیں، منکر صحابہ کو بغیر ڈنڈے کے چھوڑتے کوئی نہیں. 25 سال میں شادی ہوئی، کتنی عمر میں؟ جی بھائی، چلے کوئی دوست بتائے گا اللہ کے نبی پیدا کس تاریخ کو؟ اور بھی بولیں گے. سیرت حلبیہ میں 17 اقوال لکھے. 2 ربیع الاول. تاجدار بریلی نے اپنی کتاب نطق الہلال میں لکھا 8 ربیع الاول. مصر کے رہنے والے محمود پاشا نے فلکیات کے حساب سے ثابت کہ 9 ربیع الاول. عام اور رخیم نے کہا 12 ربیع الاول. ملت روافض کے 17 ربیع الاول. لیکن پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کائنات میں آئے تو 10 محرم الحرام. ہمارا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی 2 کو آئیں، 8 کو آئیں، 9 کو آئیں، 12 کو آئیں، محرم میں، ربیع الاول میں آئے. میرا نبی جب بھی آیا بے مثل بن کے آیا، بے مثال بن کے آیا. ایسا آیا کہ آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں. آئے کیوں؟ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں. وہ رسول پاک کائنات میں آئے. اتنا بڑا انسان، خدا کے بعد پوری عزت و عظمتوں کا مالک جو ہے، اس پیغمبر کی ولادت کے بارے 17 اقوال ہیں. ولادت کے بارے 17 اقوال ہیں. شادی تو ہوئی 25 سال کی عمر میں تھی. کارڈ ماما 2 گھنٹے سے تھے آگے، نہ آگے نہ پیچھے. رسالت امام سن 571 عیسوی کو پیدا ہوئے. 611 کو اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا. 624 کو اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی. 634 میں جا کے رسول خدا کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد امام الانبیاء کے بعد 2 سال 3 ماہ 10 دن ابو بکر صدیق کے، 10 سال 6 ماہ 4 دن فاروق اعظم کے، 11 سال 11 ماہ 18 دن عثمان غنی کے، 4 سال 4.5 سال کا عرصہ حضرت علی جو مرتضیٰ کا. ان سے پوچھو نبوت کی پیدائش کے اتنے عرصے بعد حضرت علی جو شہید ہوئے تو مولا علی کی قبر کہاں پر ہے بھائی؟ جن بدبختوں کو آج تک پہلے مولا کی قبر کا پتہ نہیں لگا، وہ چلے ہیں اللہ کے نبی کی پہلی شادی کی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے. شیعہ مذہب میں 40 اقوال ہیں. حضرت علی کی قبر کہاں؟ 40 اقوال. گھوڑا لے کر چلا گیا، اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی غائب ہو گئی، زمین پھٹے، اس میں سما گئے، بادلوں میں چلے گئے. بادل گرجتا ہے تو مولا کڑکتا ہے. کسی نے کہا بغداد میں، کسی نے کہا مدینہ میں، کسی نے کہا جنت البقیع میں، کسی نے کہا پیغمبر کے روزے میں. پٹھان بھائی پیچھے کیوں رہتے؟ خانہ قابو کے اندر موجود ہے. 40 اقوال آج دنیا میں موجود ہیں. سیدہ فاطمہ کی میرے بھائی انتقال کب ہوا؟ 6 اقوال موجود ہیں. مولا حسین کی قبر کہاں پر ہے؟ ملت رابضیت میں 7 اقوال موجود ہیں. کہتے کیا نہیں، مسئلہ یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم شہید ہوئے تھے ذوالحج میں. تم نے کہا کہ نہیں محرم میں. اختلاف روایت جو ہو گیا، شہادت مشکوک ہو گئی. تو حضور تو کہتا ہے کہ مولا پر آئے تھے، گھوڑے پر آئے تھے، اور ناسخ التواریخ والا کہتا نہیں کہ مولا حسین جو ہے تو اونٹنی پر آئے تھے. اختلاف روایت کی بنیاد پہ اگر معاملہ مشکوک ہوتا ہے پھر تیرا مولا گیا. اختلاف روایت مولا علی کے بارے 40 اقوال قبروں کے بارے میں. لیکن یہاں پر نہیں، بات پکی ٹکی. 25 سال سے پیچھے بھی کوئی نہیں، آگے بھی کوئی نہیں. اللہ خیر کرے ہماری سنی قوم کی. چوروں نے بینک لوٹا، پیسے ڈالے تھیلے میں، بھاگنا شروع کی. ایک تھوڑا جلد باز ہو گیا، گن تو لے بھائی ڈکیتی ہوئی کتنی. ماما اونر سو جا، صبح ایکسپریس اخبار پڑھ لیں گے ڈکیتی ہوئی کتنی لاکھ. کون سارے رات لوٹوں کو کہ نہیں آتا. تو ان کی بات مان لی. رسالت ماب کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر. 5 سال اولاد کوئی نہ ہوئی. 5 سال کے بعد پہلی بیٹی پیدا ہوئی. اس کا نام رکھا زینب. نام بھائی
بقول ان کے سیدہ زینب کی شادی ہوئی کب؟ اعلان نبوت سے 2 مہینے پہلے اس کے ساتھ ہوئی لقیت ابن ربی سیدہ خدیجہ کے سگے بھانجے ہیں، اور سیدہ خدیجہ کی جو بہن ہے اس کا نکاح خاندان بنو امیہ میں ہے. یعنی محبوب پیغمبر مدنی کریم کی پہلی جو شادی ہوئی وہ شادی بھی کہاں؟ ساڈو کا تعلق ادھر سے ہے، رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق. پہلی شادی ہوئی اعلان نبوت کے 2 ماہ پہلے، تو عمر کتنی تھی؟ 9 سال 10 مہینے کی. دوسری بیٹی سیدہ رقیہ بقول ان کے، یہ سارا کچھ معاملہ ان کی کتابوں سے. سیدہ رقیہ پیدا ہوئی جب نبی پاک کی عمر تھی 33 سال کی. رسالت مآب نے ان کی شادی کی اعلان نبوت کے 2 سال کے بعد عثمان ابن عفان سے. نبی پاک کی عمر تھی 42 سال کی. بیٹی کی عمر کتنی ہو گئی؟ 9 سال. تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، یہ پیدا ہوئی سن 35 میں، یعنی 35 سال عمر تھی خدا کے نبی کی. ان کی شادی کب ہوئی؟ ہجرت کے 17 تاریخ ہجرت کے بعد بدر کے دن سیدہ رقیہ فوت ہو گئی. ان کے بعد ان کا نکاح عثمان ابن عفان کے ساتھ ہو. کس کا؟ سیدہ ام کلثوم کا. 5 سال اعلان نبوت سے پہلے، 13 سال مکہ کے، 18 سال 2 سال اگلے، تو 18 اور 3 اور 2 میرے کتنے ہو گئے؟ 20 سال. 20-21 سال کی عمر میں سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ ہوا. یہ وہ 3 بیٹیاں ہیں جن کو ہم مشکوک بنانا چاہتے ہیں. چوتھی بیٹی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. میں نے کہا یہ سارا کچھ ان کی کتابوں سے ہے. بقول ان کے سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی اعلان نبوت سے 5 سال کے بعد، جب نبی پاک کی عمر تھی 45 سال کی، اور نبی پاک نے ہجرت کی 53 سال کی عمر میں مکہ کی دھرتی پہ 8 سال گزارے سیدہ فاطمہ نے. اگلے ہی میرے بھائی ہجرت جو کی، تو یہاں پہ محرم، یہاں پہ میرے بھائی ہجرت کا دوسرا سال تھا، یعنی سن 2 ہجری ہے، محرم کا مہینہ ہے، 21 تاریخ ہے، اور کتاب جلال ایون ہے. بقول اس کے کہ سیدہ فاطمہ کی شادی جو ہوئی تو آپ کی عمر تھی 9 سال 21 دن کی، اور اگلے ہی سال سن 3 ہجری 15 رمضان حضرت حسن مجتبی پیدا ہوئے تو آپ کی عمر تھی 10 سال کی. اگلے ہی سال سن 4 ہجری شعبان کا مہینہ 3 اس کی تاریخ حضرت حسین ابن علی جو پیدا ہوئے تو سیدہ کی عمر تھی 11 سال کی. ان سے پوچھو اگر سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی 9 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے تو سب سے بڑی بیٹی کی شادی 9 سال میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسے کہتا نا بھائی کبھی کبھی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیر لیا تو ڈانگ کے سے ٹوکر پابے دی انہیں بڑا فائدہ ہوگا. تو 9 سال کا معاملہ تو وہ پوچھے جس کے اپنے ہاں تو معاملہ ٹھیک ہو. جن بدبختوں کے ہاں دودھ پیتی بچی کے ساتھ معاملات جائز نہیں، کہ چھاج بولے تو بولے ساری چھالنی بھی بولے، جس میں اپنے سوچے ہوں. آج بھی آیت اللہ خامنئی صاحب کی ایک شخص گزرا، احمدی نژاد، جانتے بھائی؟ بڑی تصویریں وائرل ہوتی تھی اس کی. پھٹی چٹائی پر سویا ہے. ایران کا حکمران پھٹی چٹائی پر سونے والے اس چوبت کے بچے کو اٹھا کر پوچھو کہ حکمرانی کے دور میں پھٹی چٹائی پر سونے کا سٹائل تو نے سیکھا کس سے؟ اسے زمانہ عمر فاروق اعظم. وہ کھڑا ہوا تھا خطاب کے لیے، بغل پھٹی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی بغل کے ساتھ حکمرانی سٹائل، یعنی پھٹے کرتے کے ساتھ حکمرانی کرنے کا سٹائل یہاں پہ حکمران ایران نے نہیں بلکہ فاتح ایران فاروق اعظم نے زمانے کو سیکھا. اس سے پہلے بھی تصور کوئی نہیں، بعد میں تصور بھی. اسی احمدی نژاد کے دور تک ایران کے ہاں قانونی طور پر شادی کی عمر تھی 9 سال کی. آج ہمارے مولوی صاحب کو 10,000 فیس دے دے کہ کہیں کہ بچی کی عمر 13-14 سال کی، مولوی مر جائے گا نکاح نہیں پڑھائے گا. ملنے 10,000 ہیں لیکن عدالت میں لگنے کو 20,000 ہے. کہ ہمارے یہاں تو میرے بھائی قانون 18 سال کا ہے. ایران کے ہاں قانون تھا 9 سال کا. کتنا؟ اور احمدی نژاد کو بہت عرصے کی بات نہیں، پچھلے عرصے کی بات ہے. 9 سال کے بعد اس نے قانون اب آگے بنایا تھا 16 سال کا. جن کے اپنے ہاں 21ویں صدی میں 9 سال کی عمر میں شادی کرنا جائز ہے، تو عرب کی آب و ہوا کے مطابق 9 سال کی عمر میں شادی کرنا جائز نہیں کوئی نہیں.
وہ جو ملت جہلمی ہے، ہر بات ہم نے سرچ کرنی گوگل پر. تو ہمت کرو ابھی لکھو کہ عورت کی بلوغت کی عمر کیا ہے. 21ویں صدی کی جدید میڈیکل ریسرچ بھی کہتی ہے کہ عورت 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے. آزمی کے سارے ہی ہو، لیکن حد عمر بلوغت کی کیا ہے؟ جدید ریسرچ کہتی ہے میڈیکل کی. تو 9 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ کی شادی ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی بیٹی کی شادی نعوذ باللہ کیسے ناممکن؟ یہ عقیدہ ان کا ہے، تاریخ پیدائش کی ساری ان کی ہے. اب یار لوگوں نے ڈرامے بازی کیا کی. میں جو آپ سے پوچھوں بھائی آپ کی منگنی ہو گئی؟ کہ حالات تو آج کل یہ ہے کہ بندہ پوچھے نا بھائی نکاح ہو گیا الحمدللہ، شادی ہو گئی الحمدللہ. اول تو الحمدللہ نکلتے کوئی نہیں. پوچھا منگنی الحمدللہ، نکاح ہو گیا الحمدللہ، شادی. بندہ کسی سے پوچھا منگنی ہو گئی، منگنی کے معنی کیا ہے؟ انگیجمنٹ ہو گئی. نکاح ہو گیا، ہو گیا مراد کا رخصتی نہیں ہوئی. اگر بندہ پوچھے شادی ہو گئی، مراد کیا ہے کہ منگنی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی. لیکن یہ منگنی کیا ہے، نکاح کیا ہے، شادی کیا ہے، یہ پتہ ان شریف لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے کاندھوں پر اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. لیکن جن بیچاروں کو لاہور کے ایکسپریس اخبار کی عدالتی خبر کے پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ میں بھی کسی کا سسر بن گیا، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ رخصتی کیا ہوتی ہے، شادی کیا ہوتی ہے. معاملہ اتنا سا تھا کہ جیسے رسول پاک نے سب سے بڑی بیٹی کی شادی کی لوگ ابن ربی سے، خاندان کے لوگ آ گئے، اچھا بیوی کے کہنے پر آپ نے شادی کر دی، اور وہ بھی خاندان سے باہر. اب ایسا نہیں ہوگا، اگلی بیٹیوں کی شادی خاندان میں ہی ہوگی. اللہ کے نبی نے آنے والے چچاؤں سے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، آپ کی پوتی ہیں، مجھے تو انکار کوئی نہیں، جی بسم اللہ آپ رشتہ کر دیں. ابو لہب کے بیٹے نبی پاک کی بیٹیوں کے رشتے کے لیے موزوں تھے، اور وہ رشتہ وہاں پہ طے ہو گیا کہ جیسے ہی سورہ مبارکہ اتری اللہ نے کیا آپریشن ابو لہب کا بھی. ابو لہب کی گھر والی نے کہا سن یہ پیغمبر محمد عربی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر میں جو آئیں گی اپنا عقیدہ نظریہ لائیں گی، ایسا نہ ہو ہماری نسلوں کا دین بدل جائے. یعنی یوں کہ اگرچہ تھی پکی تھکی لانتن، لیکن عقیدہ نظریہ کیا تھا؟ رسول خدا مدنی کی بیٹیاں ہمارے گھر میں جو آئیں گی معاملات گڑبڑ. اسی سوچ آج کا سنی مسلمان بھی دل میں پیدا کر لے. اگر مومن گھرانہ نہیں مومنہ دیکھ کر رشتہ کر لیا تو آنے والی نسلوں کا دین بدل جائے گا. یقین مانے کہ یہ ایرانی سنڈی کبھی نسلوں کو لگے ہی کوئی. ابو لہب کے بیٹوں رشتہ جو طے ہو گیا، ابو لہب کی گھر والی کا نہیں یہ رشتہ توڑیے. رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی. اور اس بارے میں اگر کسی صاحب کو اپنا ہو بیگانہ سین ہو یا شین، عالم ہو یا ذاکر، عالم کا متضاد جاہل نہیں ہے بلکہ کیا ہے 88 حوالے ان کی اپنی کتابوں کے. کتنے؟ 88 حوالے ان کی اپنی کتابوں کے ہیں کہ محبوب پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. زیب عظیم کتاب فوق بالغرامی کی لکھا گیا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. نہج البلاغہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. حیات القلوب باب نمبر 5 پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. حیات القلوب باب نمبر 51 پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. جلال ایوب تو پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. 88 کتابوں میں کیا ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں. میں کون سی قباحت ہے کہ نعوذ باللہ 3 بیٹیوں کا انکار ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ محبوب پیغمبر کی بیٹیاں 4 تھیں، 4 ہیں، 4 ہی رہیں گی. جلنے والا جل جل کے ساؤنڈ والے ڈبے کی طرح تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار نہیں کر سکتا. ہم انکار کریں کیوں؟ یہ صرف پیغمبر کی بیٹیاں نہیں ہیں، فاطمہ کی بہنیں بھی ہیں، علی کی سالیاں بھی ہیں، حسین کی خالائیں بھی ہیں. سبحان اللہ. زمانہ جانتا ہے کہ خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے.
کسی ذبح عظیم کتاب میں تو لکھا آل محمد فوت بالغرامی نے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا حسین بن علی دونوں کا معاملہ جو ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر تو اپنا مقابلہ حسین بن علی کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ جیسا اس کا نانا ہے تیرا نانا ویسا نہیں، جیسی اس کی نانی ہے تیری نانی ویسی نہیں، جیسا اس کا دادا ہے تیرا دادا ویسا نہیں، جیسی اس کی دادی ہے ویسی تیری دادی نہیں، جیسے اس کے چچا ہے ویسے تیرے چچا نہیں، جیسے اس کی پھوپھیاں ویسے تیری پھوپھیاں نہیں، جیسے اس کی اماں ابا تیرے ویسے اماں ابا نہیں، جیسے اس کی بہنیں ویسے تیری بہنیں نہیں، جیسے تیرے بھائی ویسے اس کے بھائی نہیں، اور جیسے حسین کی خالائیں ہیں ویسی تیری خالائیں نہیں۔ اگر فاطمہ کی بہنیں کوئی نہ تھی تو خالائیں کہاں سے آ گئی؟ وہ سیدنا حسین ابن علی۔ ہم تو حسین ابن علی کی نسبتوں کے ایسے امین ہیں کہ آج جو یار لوگ نہیں مولا حسین کو نہیں مانتے، واللہ ہم تو مولا حسین کے ایک لمحہ پہلے کے ساتھی حر بن یزید تمیمی کی گستاخی کا اجارہ بھی کوئی کرتے۔ اور وہ کون حر بن یزید تمیمی؟ جو چند لمحات پہلے آیا، جو چند لمحے پہلے دشمن کی فوج کو چھوڑ کر حسین کی اطاعت میں آ جائے، جب میں اس کا اتنا احترام کرتا ہوں تو ان کا بھی اتنا احترام کروں۔ 23 سال تک نبی کے ساتھ رہے، 1400 سال سے پیغمبر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ حر بن یزید تمیمی ہے کون؟ نبی کے صحابہ کہاں تھے؟ مامے کے پتر یہ تو دیکھ لے، حر بن یزید تمیمی ابو بکر صدیق کے خاندان کا۔ قبیلہ بنو تمیم تیرا نہیں، حارث کا نہیں، عرب کا قبیلہ ہے، عرب کا قبیلہ تو ابو بکر صدیق کا خاندان۔ حر بن یزید تمیمی جیسے مولا حسین کی مظلومیت کو دیکھا کہ مولا ان کو چھوڑا آپ کے پاس آ گیا، وہاں تھا تو پہچانتا کوئی نہیں، جہاں جو آیا تو یار لوگوں نے کہا علیہ السلام۔ وجہ تب تو قاتلیوں میں شامل نہیں، جب نبی یہ آ گیا مولا حسین کے دروازے پر، جب مولا حسین نے معاف کر دیا تو ہم نے بھی معاف کر دیا۔ جس کو میرے بھائی کربلا کے میدان میں مولا حسین معاف کر دے، جب اس کے ماضی کو نہیں دیکھا جاتا تو فتح مکہ کے موقع پر جس ابو سفیان کو خدا کا نبی معاف کر دے تو اس کے ماضی کو بھی نہیں دیکھا۔ وہاں پر توبہ رسول خدا کے نواسے نے قبول کی تو یہاں پر توبہ خود رسول خدا نے قبول کی۔ ہمیں تو ان پر بھی اعتبار ہے، ہمیں تو ان پر بھی اعتبار ہے۔ تو عنوان جو رکھا دوستوں نے پیغام حسین، تو پہلے سمجھیے مقام حسین۔ ہمارے 5 والا گروپ نے کہا کہ ہم نے کارڈ پر لکھا ولی ابن ولی۔ ہم دوستوں سے بھی کہا کہ آپ نے مولا حسین کی شان کو بڑھایا نہیں بلکہ آپ نے کوئی درجے گرا دیے نیچے۔ حسین ابن علی ولی نہیں، ولیوں کے بھی ولی حسین ابن علی۔ حسین ابن علی سارے اولیاء کا سردار، زمانے بھر کے سارے ولی مل بھی جائیں تو واللہ حسین ابن علی کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی نہیں۔ اور یہ لفاظی نہیں، میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب شان صحابہ، لکھنے والی قاضی زاہد الحسینی جو خلیفہ ہیں مولا حسین اور مدنی رحمت اللہ علیہ، ریلوے روڈ مدنی مسجد اٹک شہر، ان کی کتاب پڑھ لیجیے۔ شان صحابہ کے پیغمبر کے صحابی کا مقام کیا ہے، رسول پاک مدنی کریم کے صحابی کا مقام اہل سنت کی نظر سے دیکھیے۔ آج اللہ کی دھرتی پر 200 سے زیادہ ملک ہیں، اور ان 200 سے زیادہ ملکوں میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 1 ارب 80 کروڑ ہے۔ ان 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کو رب تعالیٰ 1000 سال کی زندگی دے دے اور 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، اور یہ سارے کے سارے امتی میرے جیسے نہ ہو بلکہ سارے کے سارے زمانے کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، احمد بن حنبل بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، 1000 سال کی زندگی اس بیت اللہ میں گزار دے جہاں پہ ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ ملتا ہے۔ زمانے کی 14 صدیوں کے سارے ولیوں کی ساری زندگی ساری ایک طرف، اور علی کا لال حسین ابن علی اللہ نہیں، اللہ نہیں۔ حسین ابن علی اکیلا 57 سال کی زندگی ہے، 7 سال نبی کے ساتھ گزارے، 50 سال بعد میں گزارے، 50 سال بھی چھوڑ دیجئے، 7 سال تو پیغمبر کے ساتھ گزارے۔ یہ 7 سال بھی نہ ہو، 7 مہینے نہ ہو، 7 ہفتے نہ ہو، 7 دن نہ ہو، 7 گھنٹے نہ ہو، 7 منٹ نہ ہو، 7 سیکنڈ بھی نہ ہو، ایک لمحہ کہ آنکھ حسین کی تھی، چہرہ حسین کے نانا تھا۔ زمانے کے سارے ولیوں کی ساری زندگی کی ساری عبادتیں ایک طرف، حسین ابن علی کی
کہ وہ ایک نظر ایک طرف. اچھا جب اس ایک نظر کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، پھر محرم کا مہینہ سفر کی طرف بھی جاتا ہے. جس کی 28 تاریخ کو دو یاروں نے سفر کیا تھا. سفر کا خلاصہ کیا ہے کہ یار ہے، سرکار ہے، غار ہے، دیدار ہے، لگاتار ہے، بار بار ہے، 3 دن ہے، 3 راتیں ہیں. اور یہاں پہ سر رسول خدا کا جھولی ابو بکر صدیق کی، آنکھیں جھکے صدیق کی چہرہ دیکھے نبی کا، اور آنکھیں اٹھے نبی کی چہرہ دیکھے صدیق اکبر کا. یا پھر ایک نظر کا مقابلہ جب زمانہ کو نہیں کرتا تو صدیق اکبر کے 3 دن راتوں کے دیدار کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم تو اسے ایک نظر کو بھی مانے، نبی کے دل پر جانے جگر کو بھی مانے. کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں. الحمدللہ سنی ہے، سنی بھی ٹناٹن ہے، عقیدہ کسی سے چھپاتے بھی کوئی نہیں، زبردستی عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں. وہ ایک نظر حسین ابن علی کی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں تو کہنے نہیں آج بھی 80+ کام کیا جائے نا، ہوتا نا بھائی 18 سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ نہیں بیچی جائے گی. وہ 80+ ایک مرتبہ تو مولا حسین کے مقام پر، 2 مرتبہ جناب حسن کے مقام پر، 3 مرتبہ جناب علی کے مقام پر، 4 مرتبہ خدا کے نبی کے مقام پر. ہم ایسے بدبختوں میں سے نہیں ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حسین بنتا نہیں، خدا بناتا ہے. دنیا کے کسی عمل کے صدقے سے حسین نہیں بنا جا سکتا. حسین ابن علی کی 3 نسبتیں. حسین خدا کا ولی ہے، نبی کا صحابی ہے، کربلا کا شہید ہے. ہم حسین کی ولایت کو بھی مانے، حسین کی صحابیت کو بھی مانے، حسین ابن علی کی شہادت کو بھی مانے. جو حسین ابن علی کی ولایت کو نہ مانے وہ بھی پکا ٹھکا لانتی. جو حسین ابن علی کی صحابیت کو نہ مانے وہ بھی پکا ٹھکا لانتی. اور جو حسین ابن علی کی حقانی شہادت کو نہ مانے وہ بھی پکا ٹھکا لانتی. حسین ابن علی کربلا میں گئے. کربلا نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ بھائی تمہارا نظریہ ہے. ہم کہتے ہیں حسین ابن علی کربلا میں نہ گئے ہوتے، 3 دن کی بھوک پیاس برداشت نہ کی ہوتی، اپنے خانوادے کو قربان نہ کیا ہوتا، ہزاروں میل دور کا فاصلہ طے نہ کیا ہوتا، مسجد نبی کے پڑوس کو خدا کے دین کے لیے نہ چھوڑا ہوتا، اللہ تب بھی حسین جیسا کوئی نہیں. کیونکہ حسین ابن علی نہ محرم کا محتاج ہے نہ کربلا کا محتاج ہے. محرم نہ بھی ہوتا حسین تب بھی حسین ہے، کربلا نہ ہوتا حسین تب بھی حسین. اس حسین ابن علی کو خدا کی نظر سے دیکھو تب بھی باکمال ہے. آمنہ کے لال مدنی کریم خود ارشاد فرمائیں کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. لوگوں میرے یاروں کے مقام کو پہچانو کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے جسے اپنے لیے چنا اسے مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور جس کو چن چن کے اللہ نے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ کیا اسے محمد مصطفیٰ کی جماعت کہتے ہیں. اس جماعت میں گھرانہ بھی شامل ہے، یارانہ بھی. کچھ مریض لوگ وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے. وہ تو خیریت کیا ہے، پیٹ میں مروڑ کیا بھائی. نہیں، وہ در والے جو ہیں وہ نبی پاک مدنی کریم کے صحابہ ہیں، اور جو گھر والے ہیں وہ نبی پاک کے اہل بیت. اللہ کو انکار نہیں کہ اتنی بات تو بتا کہ در کس کا ہے، گھر کس کا ہے. جب در مصطفیٰ کا تو گھر در جیسا در کوئی نہیں، جب گھر مصطفیٰ کا تو گھر جیسا گھر کوئی نہیں، گھر جیسا گھر نہیں تو گھر والوں جیسے گھرانہ بھی کوئی نہیں. در مصطفیٰ کے یاروں کا تو مصطفیٰ کے یاروں جیسے یار بھی کوئی نہیں. تفسیر کا نام بتاتا ہوں. تفسیر ہے حسن عسکری، ترجمہ ہے آثار حیدری. اسی تفسیر میں کیا ہے، اور تفسیر ہے کس کی؟ ملنگوں کی. کس کی؟ ملنگوں. تفسیر میں لکھا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میرے ہاں جیسا مقام محمد عربی کا ہے، کائنات کے سارے نبیوں سے اعلیٰ بالا مقام ہے آمنہ کے لال کا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا میں بات کو مان گیا کہ جناب محمد عربی جیسا ہم میں کوئی بھی نہیں، لیکن ایک بات تو بتا، جو میرا گھرانہ ہے کہ میرے گھرانے جیسا وہ گھرانہ اور ہے کسی کا؟
میں تو اپنے گھرانے کی بات کرتا ہے، محمد عربی کے گھرانے جیسا کائنات میں گھرانہ بھی کوئی. اچھا جو میری آل ہے اس جیسی کوئی آل ہے؟ اور جیسی آل محمد مصطفیٰ کی ہے ایسی آل بھی کسی کی آل کوئی نہیں. جناب موسیٰ نے کہا، اور کتاب بھی یار لوگوں کی تفسیر حسن عسکری. تفسیر حسن عسکری کون ہے؟ یہ امام محمد مہدی رحم اللہ کا بقول ملنگوں کے ابا ہے. امام نقی رحم اللہ جو ہے میرے بھائی، ان کا امام نقی رحم اللہ جو ہے ان کا میرے بھائی یہ بیٹا ہے. امام تقی رحم اللہ کا پوتا ہے امام حسن عسکری. اور کتاب میں لکھا کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے جناب جب موسیٰ سے بات کی تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کا مولا ایک بات تو بتائیے کہ میرے یاروں جیسے یار بھی ہیں، کہ جب مصطفیٰ کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں تو محمد کی جماعت جیسی جماعت بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. تفسیر کون سی؟ تفسیر حسن حسین ابن علی. تین نسبتیں کون سی؟ میں نے پہلے بتایا کہ خدا کا ولی ہے، نبی کا صحابی ہے اور کربلا کا، لیکن تین نسبتیں اور بھی ہیں. حسین نبی کا صحابی بھی ہے، حسین نبی کی آل بھی ہے، حسین نبی کی اولاد بھی ہے. حسین نبی کی صحابی جناب ابو بکر صحابی تو ہے لیکن پیغمبر کی اولاد میں نہیں ہے. حسین ابن علی صحابی ہے، حسین ابن علی صحابی بھی ہے، آل بھی ہے. آل میں آل جعفر بھی ہے، آل عباس بھی ہے، آل جعفر بھی ہے. وہ تو ہیں لیکن باقی چچاؤں کی اولاد وہ آل تو نہیں ہے. لیکن حسین ابن علی صحابی بھی ہے، آل بھی ہے. اور باقی یہاں پر بھائی آل عباس ہو، آل جعفر وہ آل تو ہے لیکن اولاد نہیں. حسین ابن علی ایک ہی وقت میں نبی کا صحابی بھی ہے، آل بھی ہے، اولاد بھی. ہم تو جس پہلو سے حسین ابن علی کو دیکھیں، نبی کا نواسا تب بھی سلام ہے، علی کا لال ہے تب بھی سلام ہے، زہرا کا نور نظر ہے تب بھی سلام ہے، اور حسن مجتبیٰ کا بھائی ہے تو تب بھی سلام ہے. لیکن فتویٰ نہیں اسی مولا حسین کو مانتے ہی ہوئی. کون سے حسین کو مانے؟ یہ جو حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی کے 17 بیٹے، کون سے بیٹے کو مانے؟ وہ جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے. ہمت کر کے آپ بتا دیجئے نا کہ بھئی مولا حسین کو وہ مانے گا تو حسین کے اما ابا کو مانے گا، اما ابا کو وہ مانے گا جو دونوں کے نکاح کو مانے گا، نکاح کو وہ مانے گا جو دونوں کے نکاح کے گواہوں کو مانے گا. وہ نکاح کے گواہ تھے کون؟ میری کتاب کو چھیڑ مت، اپنی کتاب کو چھوڑ مت. کتاب تیری ہے الکافی. الکافی کتاب میں 16,199 حدیثیں موجود ہیں، اور اس الکافی کتاب میں حدیث موجود کیا ہے کہ جبرائیل امین ہے نبی کی بارگاہ میں آ کے کی عرض، یا رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں. اللہ نے علی کا نکاح عرشوں میں فاطمہ کے ساتھ کر دیا. رب کا پیغام یہ عرشوں پہ اعلان آپ کیجئے، اکیلے نہ کیجئے، یاروں کو بلا کے گواہ بنا کے پھر دیجئے. ہم کہتے ہیں زمانے کے ملنگ کو ساری باتیں ختم، لڑائی جھگڑے ختم، لمبی لمبی چوڑی بحثیں، کتابیں، مناظرے ختم. اتنی بات بتاؤ جن کو نبی نے گواہ بنایا تھا. بنایا نہیں، خدا نے بتایا تھا، نبی نے بنایا تھا، علی نے اپنایا تھا. آپ بتا دیجئے کہ شیخ پورہ کی دھرتی جب اپنی بہن بیٹی بھائی کا نکاح جب کرتے ہیں تو نکاح کو گواہ جو ہوتے ہیں 1 نمبر یا 2 نمبر؟ جھوٹے یا سچے؟ اپنے یا بیگانے؟ دوست یا دشمن؟ مومن یا کافر؟ یعنی آج شیخ پورہ کی دھرتی کا مسلمان ہی نہیں، نام نہاد مومن بھی جن کو گواہ بنائے تو دل میں کیا سوچتا ہے کہ ان جیسا پوری برادری میں کوئی نہیں. تو جن کو اللہ کے نے چن چن کے گواہ بنایا علی کا، تو ان جیسا پوری امت میں کوئی نہیں. دلہا جو آلہ، دلہن بھی آلہ، بیٹی بھی آلہ، بیٹا بھی آلہ، داماد بھی آلہ، میکا بھی آلہ، بیاہ سسرال بھی آلہ، برات بھی آلہ، براتے بھی آلہ، نکاح بھی آلہ، نکاح کے گواہ بھی آلہ. جب مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں اور زہرا جیسی عورت کوئی نہیں، ماننا پڑے گا ان کے گواہوں جیسا سچا کائنات میں گواہ بھی کوئی. وہ سیدنا حسین ابن علی. اسی پاکیزہ ترین نکاح کے صدقے میں اللہ نے بیٹا دیا، کیا؟ حسین ابن علی. اور یاد رکھیے حضرت حسن مجتبی، حضرت عثمان ابن عفان 480 درہم دیے. کتنے؟ کیا دیا تھا؟ زرہ. بیچا کیا تھا؟ زرہ. کتنے کی تھی؟ خاتم المحدثین ملا باقر مجلسی کہتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل قیمت تھی 30 درہم. حضرت عثمان نے کتنے دیے؟ 480 درہم. کسی نے کہا عثمان خیریت ہے، آپ کو مارکیٹ ویلیوز کا پتہ کوئی نہیں، مارکیٹ کا ریٹ اپ ڈاؤن پتہ کوئی نہیں، آپ نے 30 والی چیز پہ 450 منافع کیوں؟
جناب عثمان کہتے ہیں معاملہ یہ ہے جب میں نے بیچنے والے علی کو دیکھا پھر میں نے زیرہ کی قیمت کو نہیں دیکھا، علی کی ضرورت کو دیکھا۔ کسی نے کہا علی سے آپ نے ایسی زیادتی کی 30 والی چیز پہ 450 منافع، چلو 10 روپے 20 30 40 50 450 منافع، اتنی زیادتی۔ جناب علی نے فرمایا ٹیک پر ٹیک۔ جب میں نے بیچنے والے علی ہیں، خریدنے والے عثمان غنی کو دیکھا، پھر میں نے زرہ کی قیمت کو نہیں دیکھا، غنی عثمان کی صحابت کو دیکھا۔ پھر کیا کیا؟ زرہ بھی دے دی، بلا کے علی کو پیسے دی۔ کسی نے کہا عثمان ایسے تکلف کی ضرورت کیا تھی جب اپنے پیسے دینے ہی تھے تو زرہ لی کیوں تھی؟ فرمایا کہ میں دور سے لیتا کانا امداد مندی جیس پاڑ لیا قرضہ لیا۔ یہ بات جب پہنچی سیدہ فاطمہ کے کانوں تک کہ شادی اس کے ساتھ ہوئی جس کے پلے حق مہر کے پیسے بھی کوئی نہ۔ عثمان ابن عفان کہتا مجھے پتہ ہے پیسے خرچ کہاں پر ہونے، یا حق مہر کے لیے یا دعوت ولیمہ کے لیے۔ میں نے پہلے زیرہ لی پھر زیرہ دی تاکہ پیسے میرے نہ رہے، خود علی کا بن جائے کہ سیدہ فاطمہ کے وقار کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ کا ہیرا کیا ہے، ورنہ پیسے تو کل بھی علی کے تھے آج بھی علی کے۔ ان پیسوں سے علی نے کیا کیا ہے؟ اپنی کتابیں اٹھا کے سیدنا علی المرتضیٰ نے ان پیسوں سے گھر کا ختم کیا، سامان راشن لیا۔ بندہ جو روٹی کھائے تو کیا ہوتا بھائی؟ خون ہی بنتا ہے نا جی بھائی، خون کا پروسیس آگے چلتا ہے جی بھائی، اسی خون سے نسل آگے بڑھی، اور نسل کون ہے؟ حضرت حسن مجتبیٰ ہیں، حضرت حسین ابن علی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ حسن و حسین کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے وہیں پہ عثمان غنی کا مال بھی دوڑتا ہے۔ یہ پاکیزہ گھرانہ حسین ابن علی جیسا کون ہوگا؟ مولا حسین ابن علی تو وہ ہیں کہ جن کے ہونٹوں کو اللہ کے نبی چومتے تھے۔ ہم کہتے بحث ختم ہوگی، خدا کے لیے غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے بتا جب نبی نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما تھا تو دیکھ کر بتانے والا کون تھا؟ زمانہ جانتا ہے کہ کتاب سچی تبھی مانی جائے گی جب کاتب کو سچا مانے گا، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانے گا، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانے گا، گواہی سچی تبھی ہوگی جب وہاں پہ راوی کو سچا مانے گا۔ ہمت کر کے بتا گواہی سچی تبھی جب گواہ کو سچا۔ وہ تھا کون جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ نبی پاک نے نواسوں کے ہونٹوں پر راوی تھا ایک، راوی تھا ایک۔ اللہ کرے تو دریا راوی میں ڈوب کے مر جائے، اور آج کل تو پانی بھی اچھا خاصا ہے، سہولت بھی رہے۔ راوی تھا کون؟ اس نے منظر دیکھ کے بات کو چھپایا نہیں، زمانے کو بتایا کہ مسجد کا مولوی بھی بیان کرتا ہے، امام باڑے کا ذاکر بھی بیان کرتا ہے۔ وہ بات بتانے والا کون ہے؟ اسے زمانہ نبی کا سالہ کہتا ہے، علی کا بھائی کہتا ہے، امت کا ماموں کہتا ہے، مجتہد ذیشان کہتا ہے، فاتح کبیر کہتا ہے، اور اسے کاتب قرآن حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کہتا ہے۔ صرف واقعہ نہیں بیان کیا، صرف واقعہ نہیں بیان کیا، بعد میں کمنٹس بھی کیے۔ واقعہ تو یہ تھا کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے ہونٹوں کو چوما، اگلے کمنٹس کی میں گواہی دیتا ہوں اس کے ہونٹوں کو خدا کا نبی چوم لے، اس میں دنیا کی آگ بھی حرام ہے، آخرت کی آگ بھی حرام۔ رسول پاک نواسوں کو چومتے بھی تھے، اور رسول پاک نواسوں کو چومتے تھے۔ کبھی ایسا حادثہ ہمارے گھروں میں ہوا بھائی ہم نے اپنی اولاد کو چوما ہو؟ کبھی حادثہ کسی گھر میں ہوا ہو کہ اس نے اولاد کو چوما ہو؟ کوئی نہیں بھائی شرما ہے تو تب جب میں نے بچوں کا نام نہ لیا کسی اور کا نام نہیں لیا۔ رسول پاک چومتے بھی تھے، رسول پاک سونگتے بھی تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ چومتے تو ہم بھی ہیں، سونگنے والی بات ذہن بنی آتی، فرمایا میں اس حسن حسین کے وجود کو کیوں نہ سونگوں جن کے وجود سے جنت کی خوشبو۔ سبحان اللہ۔ آج کو بندہ کہے کہ وجود سے خوشبو کیسی؟ حضور جس نبی کا پسینہ خوشبو والا ہو اس نبی کے پھول کتنے خوشبو والے ہو۔ خدا کے رسول تو فرما دیں نبوت کے پھول ہیں تو حسن و حسین ہیں، کانوں پہ سوار ہیں تو حسن و حسین ہیں، جنت کی سردار ہیں تو حسن و حسین ہیں، کانوں پہ بیٹھے تو حسن و حسین ہیں، جھولی میں کھیلے تو حسن و حسین۔ رسول پاک مدنی کریم، نبی چومتے بھی ہیں، نبی
سونگتے تھے اور نبی کے یاروں نے سونگا. حضرت ابو ہریرہ جانتے بھائی یہ پیاز لے کے حدیثیں گھڑ لیتے. بندے کے پتروں اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں جناب بابا ابو ہریرہ نے بیان کی اتنی کسی اور نے بیان نہیں کی. اور سیدہ فاطمہ کی شان میں سین شین کی کتابوں میں جانتے ہیں سین شین جی لوگوں کا حیضہ بھی ہوتا ہے نہیں وہ سین شین کو ایک ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے ایک ہونا اور ان کا حیضہ خراب جو ہو جائے پھر وہ بیچارے بندے نے تو پورے پورے ڈرم بن جاتے. ایک ہونا چاہیے. سین شین اگر ایک ہوگا تو بنے گا کیا سش سش سش. اگر سین شین ایک ہے تو پھر ٹرانسجنڈر بل کی مخالفت کیوں ہے؟ اسی لیے نا بھائی ہی رہے شی رہے. ہم بھی تو یہ کہتے سین سین رہے شین شین رہے. یہ بات قائد اعظم نے ہندوستان میں کی تھی قیام پاکستان سے پہلے. تو اسے دو قومی نظریہ کہتے تھے. آج جو کریں تو اسے حق نواز کا مشن کہتے ہیں. سبحان اللہ. کفر رہے اسلام اسلام نے جھگڑا کس بات کا؟ رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ نبی کے یار سیدنا ابو ہریرہ اور کون 5,500 حدیثیں نبی سے لے کے امت کو دینے. سبحان اللہ. بعض لوگوں کو کیڑا جو ہوتا ہے نا بھائی 5,500 حدیث معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو یمن کی دھرتی پہ جا اللہ کا نبی تجھے چیف جسٹس بناتا ہے. تو جناب علی نے کہا یا رسول اللہ چڑھتی جمانی یمن کا علاقہ اجنبی لوگ بیگانہ مزاج کیا کروں گا. تو آمنہ کے لال مدنی کریم کیا تو کوئی لمبا چوڑا کورس نہیں پڑھایا. آمنہ کے لال نے ہاتھ اٹھایا سینے پر رکھا علی کو دی دعا. جناب علی فرماتے واللہ پھر معاملہ ایسا ہوا کہ سوال کرنے والے کا سوال بعد میں مکمل ہوتا تھا جواب علی کی زبان پر پہلے ہوتا تھا. یہی تو معاملہ ہوا جناب ابو ہریرہ کا. یا رسول اللہ چیزیں یاد نہیں رہتی. آمنہ کے لال نے ہاتھ اٹھایا رکھا ابو ہریرہ کے سینے پر. جناب ابو ہریرہ فرماتے کہ نبوت کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. آپ حالت یہ ہے جو پڑھ لوں تو بھولتا کوئی نہیں, دیکھ لوں تو بھولتا کوئی نہیں, سن لوں تو بھولتا کوئی نہیں. وہی ابو ہریرہ کہتے ہیں. پکڑا جناب سیدنا حسین ابن علی. میں حسین آج میں تیرے جسم کے اس حصے کو چومنا چاہتا ہوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو چومتا ہو دیکھا. ہم اپنی اولاد کا ماتھا چومے, ٹھوڑی چومے, سینہ چومے, ہاتھ چومے, ہونٹ چومے, کبھی کبھی پیار محبت جوش میں آئے تو 2-4 قدم اٹھانے والے بچے کے پاؤں بھی چومے. لیکن اپنے بچے کی ناف سنی شریف کبھی کبھی پورا جسم کا میل کچیل یہیں پہ آ کے اسٹور ہوتا ہے. کون چومے بھائی نفاست کے خلاف. جیسے حسین ابن علی نے پیڑ سے کپڑا ہٹایا ابو ہریرہ بڑے آگے ناف کو چوما. فرمایا بندہ میرے اللہ کے نبی کو یہیں پر چومتا ہوں. وہ کتنی طہارتوں کا مالک ہے حسین ابن علی کہ جس جگہ پر چومنا زمانہ نفاست کے خلاف سمجھے سب سے نفیس پیغمبر اسی جگہ پر چومنا. وہ سیدنا حسین ابن جنازے پر گئے, واپس جو آئے گرمی کا موسم, تھکاوٹ کا شکار ہوئے, اونچی جگہ پر بیٹھے, پاؤں لٹکا تو جناب ابو ہریرہ نے چادر اتاری, پیروں پر پڑنے والی دھول کو جھاڑنا شروع کیا. سیدنا ابو ہریرہ نے جھاڑنا شروع کیا. مولا حسین نے پاؤں ہٹائے پیچھے کا. بابا جی ایسے نہ کرو, آپ میرے نانا کے ساتھی, بابا کے ساتھی, باپ کی جگہ, چچا کی جگہ, یہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمایا سن, جو تیرا مقام میرے دل میں ہے زمانے کو پتہ لگ جائے تیرے پاؤں زمین پر نہ لگے, دنیا والے تجھے اپنے کاموں کی سواری کروائیں. ہم کہتے کوفہ والوں کو ماننے والے کوفی. یہ انداز ہے مدینہ میں پیغمبر کے صحابہ جو نبی کے نواسے کے پیروں پر پڑنے والی دھول بھی برداشت نہ کریں, سر کی دستار سے جھاڑیں. اور یہ حوصلہ مدینے والوں کا تھا. ایک حوصلہ تمہارا ہے کہ نبی کے پھول کو بلایا بھی تھا, تڑپایا بھی تھا. یہ محبوب پیغمبر کا نواسا اللہ کے نبی پچھنے لگوائے, حجامہ کروائے. پچھنے حجامے سے نکلنے والا خون بندہ گھر میں سنبھال کے رکھتے ہیں, پھینکتے ہیں جی. یہ نبوت کے خون کے لیے ہم پھینکنا نہیں گئے. خون جو نکلا دیا برتن میں دیا کسے؟ ابو بکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر. آمنہ کے لال نے فرمایا جا اسے کہیں پہ دفن کر کے. آم تھوڑا سا آئے, کافی دیر میں رسول خدا نے پوچھا کیا کیا؟ یا رسول اللہ ایک جگہ پر بیٹھا, زمین کھودی, دفن کرنے لگا, دل میں یہ بات آئی آج نہ کل کسی کے پاؤں یہاں پر پڑے, نبی کے خون کی توہین ہو, برداشت نہیں. عملی طور پر نہیں, صرف سوچ میں بھی برداشت کوئی نہیں. کیا
کیا؟ اگر دوسری جگہ بیٹھا زمین کھودی دفن کر، پھر دل میں بات ہے، پھر کیا کیا؟ اللہ کے نبی کرنا کیا تھا؟ برتن اٹھایا، منہ سے لگایا، پی گیا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کسی نے چلتا پھرتا جیتا جاگتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے اس یار کو دیکھ لے۔ یا رسول اللہ، یار کو جنتی کہنے کا ٹائٹل کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے جس کے خون سے نبی کا خون مل جائے اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے جو ارشاد فرما دیا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ ایک جملہ نہیں، پوری زندگی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ خدا کے نبی نے علی کے بچوں کو عطا کر دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک حسن چلے گا تب بھی جنتی رستے پر، حسین چلے گا تب بھی جنتی رستے پر۔ سن 41 ہجری میں حضرت حسن مجتبی جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے امیر معاویہ کے، تو یہ ادا بھی جنتی ہے، اور حسین ایک سر پہ نکالے تلوار تو یہ ادا بھی جنتی۔ حسن ابن علی حسین دونوں جنتی جوانوں کے۔ آج کہنے والے بعض مریضان بغض آل محمد آلدے نیانے تھے جنتی جوانوں سے سردار، کہتے حضور یہ بچے بچے نہیں ہیں، یہ اس گھر کے بچے ہیں جس گھر کے بچے امت کے بڑے بڑوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا جنتی جوانوں کے سردار، ہمیں اعتراض کیسا ہے؟ اللہ مقام دے، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ جی بھائی مقام ہو، نبی کا مقام ہو، علی کا مقام ہو، زہرا کا مقام ہو، حسن و حسین کا نبی دے دے، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اہل بیت رسول آل محمد کے مقام سے چلے، خدا کی قسم دعا یہی ہے، یہاں بھی چلے وہاں بھی چلے۔ نبوت کا پچھلے کا حجامے کا خون، پیغمبر کا صحابی بے ادبی کا سوچتا تک نہیں، جن کی رگوں میں خود نبی کا خون دوڑا تھا وہ صحابہ نے تڑپائے نہیں، سینے پر بٹھا کر کھلائے تھے۔ کیسے کھلائے؟ مدینہ کی دھرتی، وہ نواسا ہے یہ نانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سینے پر معصوم سا بچہ کھیل رہا تھا، کسی نے پوچھا ابو بکر بیٹا یا پوتا کا؟ بیٹا بھی کوئی نہیں، پوتا بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی قربان پوتا بھی قربان، کا ہے کون؟ کہا بیٹا علی کا ہے، نواسا نبی کا ہے۔ کہ علی کا بیٹا آپ کے سینے پر کیوں؟ کبھی آپ ماتھا چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے، کبھی جوش محبت میں سینہ کھول کے سینہ چومتے ہو۔ ابو بکر صدیق فرماتے میں کیوں نہ چوموں، میں نے اللہ کے نبی کو چومتا ہوا دیکھا۔ اگر آج کوئی بندہ حج عمرہ کر کے آئے، سنایا زمزم پیا تھا، صفا مروہ حضرت اسود کو بھی چوما تھا، کیسے کیوں پڑے بہت ہے چوم ہی آیا تیرے بات ہوئی۔ 14 صدیوں بعد شیخو پورے کا کمزور سا بوڑھا بابے دھکے تو برداشت کرتا ہے لیکن لپکتا معاملہ تیرا نہیں، معاملہ اس کالی کملی کا ہے جس کی ہونٹ تیری پیشانی پر لگے۔ 14 صدیوں بعد بھی آج ہم اس پتھر کو چومنا نہیں بھولے جس کو خدا کے نبی نے چوما۔ آج کوئی حاجی آ جائے، ہم دوڑے دوڑے جائیں تو حاجی دیتا کیا؟ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا، پانی پی کے کھجور اٹھا کے گھر میں لا کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں، بچے 4 ہیں، کھجور ایک ٹکڑے ٹکڑے کر سب کو کھلا دے۔ اٹھلی آپ اترنا سنتی نہیں، کچھ لگا کے دادی بولی، اماں بولی، نانی بولی خیریت ہے، یہ کھجور کی گٹلی اتنی سنبھال کے اوپر کیوں؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے پتر معاملہ کھجور کا نہیں، نسبت حضور ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ 14 صدیوں بعد اتنا احترام کیوں ہے؟ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد میں کھجور کی گٹھلی کا احترام نہیں ہونا، ان کو میں کیسے بھول جاؤں جن کو نبی چومتے بھی ہیں، سومتے بھی ہیں، کبھی نبی گود میں بٹھائیں، کبھی آقا کانپوں پر کھلائیں۔ بچی آ گئی نہ جانے ہوگی کیسے۔ مجھے اس بات کا ہے کہ کہیں آگے ہوگی ہوں باری صاحب کو خدا تعالیٰ بلے جان ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ 4 نعرے سن کے میں اپنے لائن سے حسین ابن علی وسیع یہاں پر نبی کے نواسے کے رگوں میں دوڑنے والا خون کس کا؟ وجود سے خوشبو کیسی؟ پیغمبر مدنی کریم کا صحابی ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ گرمی کا موسم ہے، پھوڑے پھنسی علاج تو کی۔ رسول پاک اور یہ صحابی ہے کون جس کی 4 بیویاں ہیں،
چاروں سوکنے جمع ہوئی، چاروں نے پکڑا پیغمبر کے یار کو، کہا ایک بات سن، تیرے وجود سے آنے والی خوشبو کا بڑا مقابلہ کیا، لیکن آج پہنچے اس نتیجے پر تو بھی جیتا، تیری خوشبو جیتی، بندہ خدا بتا تو صحیح خوشبو مکاتا کہاں سے؟ نبی کے یار نے کہا میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں، خوشبو آتی کیسی ہے؟ گرمی دانے نکلے، میں نبی کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ گرمی کا موسم ہے، پھوڑے پھنسی نکل ہے، کوئی بلم دوائی دارو تو عطا کیجیے۔ آمنہ کے لال نے کو بلم دوائی دارو لوشن کریم نہیں، ایک انگلی برابر لعاب لیا، یار کی پیٹھ پر لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا کے صحابی کہتے وہ ایک انگلی لعاب دہن لگنا تھا۔ مدینہ کے وڈیروں سے میں نے کبھی نہیں پوچھا تھا، مدینہ کے وڈیرے گردنیں گھما گھما کے مجھ سے پوچھو کہ تو گئے، ایسی خوشبو ایک انگلی برابر لوہا پیٹھ پر لگا۔ اور یہاں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی پاک کے نواسے، نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی گود میں تھے، سفر کی حالت تھی، بیٹے روئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ بچوں کو چپ کروا، بچے تیرے روتے ہیں، دل محمد مصطفیٰ کا روتا ہے۔ یا رسول اللہ دونوں کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، رسول پاک نے فرمایا دونوں بچے میرے حوالے کر۔ رسول خدا نے پردے کی اوڑ سے دونوں بچے پکڑے، جھولی میں ڈالے، اپنی زبان دونوں کے منہ میں رکھی، دونوں بچوں نے نبی کی زبان کو یوں چوسا جیسے دعوت ولیمہ پر نکاح کے موقع پر مولوی نکاح پڑھا کے کھجور چھوار کی گٹھلی کو چوستا رہتا ہے۔ پیٹ بھر گیا دونوں نواسوں کا۔ اگر انگلی برابر لعاب صحابی کی پیٹھ میں لگے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، جنہوں نے پیٹ بھر کر لعاب چوسا ہو تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ پیغمبر کا صحابی نبی خون دے دفن کرنے کو، یہ مدینہ والوں کی ادا ہے۔ سوچ کے بھی کہ پیغمبر کے خون کی بے ادبی نہ ہو جائے، دفن نہیں کرتے، نبی کے لہو کو پی لیتے ہیں۔ یہ جگرا کوفے والوں کا تھا جنہوں نے پیغمبر کے خون کو کربلا کے ریگزاروں پر بہا دیا۔ رہا یہ معاملہ کہ رسول پاک مدنی کریم کے صحابہ حضرت حسین ابن علی، بہت ساری باتیں کی جا سکتی۔ سن 61 ہجری آ گیا، دو باتیں یار لوگوں کی جانب ہوتی۔ جب رسول پاک مدنی کریم کا صحابی حضرت حسین ابن علی نکلا تھا تو باقی صحابہ کہاں تھے؟ ہم کہتے ہیں حسین کا نکلنا ہی بتاتا ہے کہ سنی سچے ہیں۔ سنی نکلنے سے کیسے پتہ لگ گیا؟ پتہ نکلنے سے پتہ یوں لگا ہے کہ حسین تیرا ہوتا تو تقیہ کرتا، حسین میرا تھا تو جہاد کیا۔ حسین ابن علی کا نکلنا ہی سبائیت کی بھی موت ہے، تقیہ والوں کی بھی موت ہے۔ نکلے کیوں؟ دین بچانے کے لیے۔ بھائی اٹھے، بندہ پوچھے بھائی کہاں؟ 12 بج گئے، ٹائم بہت ہو گیا، تاکہ دکان کا سودا سر پہ چوکی داری کرو۔ مت لگے تو دکان میں کوئی سودا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی، کیا کرنے ہیں؟ دین بچانے۔ اب آئے 60 ہجری میں، پتہ یہ لگا کہ 60 ہجری تک دین محفوظ تھا۔ دین محفوظ تھا۔ ان 60 سالوں میں رسول خدا کے 10 سال مدنی بھی موجود ہیں، 2 سال 3 ماہ 10 دن ابو بکر کے موجود ہیں، 10 سال 4 ماہ 10 ماہ 6 ماہ 4 دن فاروق اعظم کے موجود ہیں، 11 سال 11 ماہ 18 دن عثمان غنی کے موجود ہیں، حضرت علی کے ساتھ 4 سال موجود ہیں، 6 ماہ حضرت حسن مجتبیٰ کے موجود ہیں، اور 19 سال امیر معاویہ کے بھی موجود ہیں۔ یعنی تم مانتا ہے کہ ان دنوں میں دین محفوظ تھا، ان 60 سالوں میں دین کو خطرہ ہوتا تو علی بیٹھتا کوئی نہ، بابا نکلتے کوئی نہیں، بیٹا بیٹھتا کوئی نہیں۔ وجہ بابا کہتا دین محفوظ ہے، محفوظ ہے تو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا۔ بیٹا کہتا دین کو خطرہ ہے، ہم کہتا بابا کی ادا کو بھی مانے، بیٹے کی ادا کو بھی مانے۔ نبی کے صحابہ، یہ حسین ابن علی جو نکلے، باقی صحابہ نبی کے صحابہ پر اعتراض تب ہوتا ہے اگر حسین ابن علی نے اعلان جہاد کا کیا ہو، سفر اعلانیہ کیا ہو، باقی لوگوں کو دعوت جہاد دی ہو۔ اگر جناب حسین ابن علی نے سفر کیا ہی رازداری کے ساتھ ہو، ان پہ تو اعتراض بنتا ہی کوئی نہیں۔ اعتراض تو ان پہ بنتا ہے جنہوں نے خط لکھے تھے 40,000 18,000 نماز پڑھی تھی، سلام جو پھیرا تو مقتدی سارے یوں غائب تھے۔ راجہ ناصر عباس صاحب پی ٹی آئی کی ہڑتال کے دوران گاڑی میں سے اور نبی کے صحابہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔
کتاب لکھی شیخ محمد علی فاضل نے، کتاب شیخ قاسم جامع القوثر کراچی، یہ اپنا جامع القوثر اسلام آباد سے۔ شیخ محمد حسین نجفی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے منبر و محراب سے تمام تر باتیں جو بیان ہوتی ہیں ساری 2 نمبر ہوتی ہیں، ہم نے پکی ٹھکی باتیں اس کتاب میں درج کر دی۔ کتاب کا نام ہے مدینہ کا کربلا، مدینہ تھا محمد علی فاضل ہے کہاں کا؟ راجن پور کا۔ قیام ٹی وی والوں نے کتاب کو شائع کی۔ کتاب میں لکھا گیا کہ جب مولا حسین ابن علی مکہ سے گئے نا کربلا، تو حضرت حسین اس وقت مکہ کی دھرتی پر 350 صحابہ موجود تھے۔ کتنے؟ 350۔ ان 350 صحابہ میں 82 معروف صحابہ حضرت حسین کے ساتھ دعوت نہیں دی۔ پتہ چلا تھا ارادہ کہاں کا ہے، سب نے کہا اکیلا نہیں جانے دیں گے، کیونکہ آپ کے بابا کے ساتھ بھی غداری ہوئی، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی غداری ہوئی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ملت روافظ کے تمام محققین لکھتے ہیں کہ جانے والے 82 صحابہ میں سے 22 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 22۔ ہم کہتے ہیں صحابہ پر اعتراض کرنے والوں، ہم نبی کے صحابہ میں سے 22 شہداء دکھاتے ہیں۔ 40,000 خط لکھنے والوں، تم اپنا کو ایک زخمی 1-1-2-2 کے ریکارڈ میں دکھاؤ، تمہارا ایک زخمی بھی کوئی نہیں ملا۔ اور پھر شہداء کی تعداد کتنی بھائی؟ میں جو سفر شروع کروں نا یہاں سے آگے نکلوں کارپیٹ روڈ سے آگے، چند شریف لوگ مل جائیں، مولوی صاحب جیب چیک کرو کتنی بھی رہ گیا، میں کروں حضرت طاہر صاحب کو فون، کل چور پکڑے جائیں، تھانے میں ہو جائے حاضری، چور بھی موجود ہو میں بھی موجود، میں وہی بتاؤں گا جو میرا نقصان ہوا ہے، لیکن چور لٹیرا یہ مولوی صاحب مذاق کر رہے ہیں 10,000 نہیں 5,000۔ لٹیرا ہمیشہ کم بتاتا ہے، جس کا نقصان ہو تو روتا بیچارہ۔ کربلا کے شہیدوں کی تعداد 139 نام۔ کتنے؟ لٹیروں نے قاتلوں نے کتنے بتائے؟ 72 کیوں بتائے؟ تاکہ قانون تھوڑا ہلکی سزا، چلو 72 ہی مان لیا جائے۔ دنیا بھر کے ملنگوں کو ہماری دعوت فکر ہے، کتاب اپنی اٹھاؤ، 72 شہیدوں کا نام بتاؤ، واللہ ہر شہید کے نام پر میں تمہیں اپنے گھر میں بچہ دکھاؤں گا۔ تم جناب حسین کا نام لو، بچہ میں دکھاؤں گا، جناب عباس کا نام لو، بچہ میں دکھاؤں گا، عبداللہ کا نام لو، بچہ میں دکھاؤں گا، عبید اللہ کا نام لو، بچہ میں دکھاؤں گا، عباس کا جناب جعفر کا نام لو، بچہ میں دکھاؤں گا، اون کا نام لو، بچہ میں دکھاؤں گا، یحییٰ کا نام لو، بچہ میں دکھاؤں گا۔ 72 شہیدوں کا نام لو، ہر شہید کے نام پہ اپنے گھر میں بچہ، 72 نہ دکھانا۔ اپنی کتابوں کے مطابق حضرت علی کے 9 شہید بیٹوں کے نام پر صرف 9 بچے، وہ بھی شیخو پورا میں نہیں پوری دنیا میں اکٹھے کر کے دکھا، اور وہ 9 بیٹے تمہاری اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں: محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، حسین بن علی۔ تو 72 کے مقابلے 9 نہیں دکھاتے۔ مولا حسن مجتبیٰ کے 5 شہید بیٹوں کے نام پر تم 5 دکھاؤ: عبداللہ بن حسن، بشر بن حسن، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن۔ جب 5 نہیں دکھا سکتے، میرے ماموں چونکہ ذاکر تھے اس لیے تم میرے ننہال والے لگتے ہو، ابا جی کے سالے، تو احترام تو کرنا پڑتا ہے نا۔ تو 9 بھی نہیں 5 بھی نہیں، تم صرف 3 شہید دکھاتے، وہ 3 جو مولا حسین کے بیٹے۔ 3 کا نام کیا ہے؟ التنبیہ والاشراف کتاب تیری لکھا یہ ہے کہ شہید کربلا ہے، حسین کا بیٹا ہے، حسن کا بھتیجا، علی کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، نام تھا اس کا ابو بکر۔ کتابیں تیری ساری بیان کریں، بیٹا حسین کا بھتیجا، حسن کا پوتا، علی کا پڑپوتا، ابو طالب کا، شہید کربلا کا نام اس کا علی اکبر نہیں، اس کا نام ہے سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ تیسرا بیٹا 6 ماہ کا بچہ، نام اس کا علی اصغر۔ اگر تو 3 بھی نہ دکھائے، 5 بھی نہ دکھائے، 9 بھی نہ دکھائے، میں تجھے 72 کے 72 دکھاؤں تو وارث حسین کیسے، میں قاتل حسین کیسے؟ قاتل کبھی مقتولوں کے ناموں پر بچوں کا نام نہیں رکھتے، مقتولوں کے ناموں پر ہمیشہ وارث ہی نام ہے۔ وہ سیدنا حسین ابن علی، 3 بددعائیں دی مولا حسین، اور بددعا ہمیشہ قاتل کو لگتی ہے۔
کیسی لگتی ہے؟ یقین مانے بد دعا تو ایسے قاتل کو ڈھونڈتی ہے نا جیسے 555 نمبر کے بیڑے کو پٹھان بھائی ڈھونڈتا ہے. سیدہ حضرت زینب کھڑی ہو گئی اونٹنی کے کچانے میں. کوفہ کے مکارو ایارو غدارو، اگر تم ماتم کرنے والے ہو تو ہمارا خون بہانے والا کون؟ خدا کرے تم قیامت تک روز زیادہ ہنسو. کم بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بات تب سمجھ میں جب اشتہار یہ پڑھا ملنگ علی کے بیٹے کی پیدائش کے موقع پر مجلس اعلیٰ پر پہنچے. جمع پتر تفیر بھی ماتم، بیٹے کی شادی تب بھی ماتم. یہی تو کہا تھا علی کی بیٹی نے کہ روز زیادہ ہنسو کم، روز زیادہ. حضرت حسین نے بددعائیں کون سی دی؟ مولا جن لوگوں نے مجھ سے حرم کی جماعتیں چھڑوا ان کو کبھی باجماعت نماز کی دولت عطا نہ کرنا. جمعے کو جھگڑا، عید پر جھگڑا، چھوٹی عید بڑی عید پہ جھگڑا، جماعت پڑھیں امام کے بغیر امام کے ساتھ. کہا مجتہدین کہتے ہیں 12ویں امام کی آمد سے پہلے پہلے جو جماعت سے نماز پڑھے گا کافر ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں 12ویں امام کا انتظار نہیں ہے، علی کی بیٹی کی بددعا کا پھٹکار ہے. دوسری بددعا کون سی تھی؟ مولا جن لوگوں نے مجھ سے دولت قرآن چھڑائی کو قصیدوں کا گویہ تو بنا دینا، دولت قرآن کا بھی نہ عطا کرنا. آج دیکھ لیجیے اس مجمع میں کتنے حافظ بیٹھے ہیں، اس مجمع میں قرآن پاک کے کتنے حافظ بیٹھے ہیں. جتنے ہمارے چھوٹے سے قصبے کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھے ہیں وہ بھی صرف دیوبندیوں کے جلسے. بریلیوں کے اور ہوں گے حفاظ کرام اہل حدیث بھائیوں کے اور ہوں گے. بریلوی میرے بھائی ہیں کہ غصے میں نہ جائیں کہ ان کو بھائی کا ہمیں نہیں کہا. ہماری ایک چھوٹی سی مسجد میں جتنے حافظ ہیں نام نہاد حسینی اپنی پوری قوم میں دنیا بھر میں اس سے آدھے حافظ دکھا دیں. کیوں نہیں؟ مظلوم کربلا کی بات صاحب نے کہا ہمارا حافظ ہے کہاں ہے؟ وہ لیا سے آگے لالی سن کروڑ 90 موڑ حافظ محمد علی. وہاں جو پہنچے تو مرغی والے کھوکے کے ساتھ چھوٹا سا بورڈ لگا تھا. مرغی والے سے پوچھا حافظ محمد علی کا کوئی حافظ نہیں ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ حافظ کہنے لگے. حافظ نہیں بلکہ پورا اللہ حافظ ہے. تیسری بددعا کون سی تھی؟ مولا جن لوگوں نے مجھ سے میرے نانا محمد عربی کا شہر چھڑوایا ان کو کربلا کی خاک چٹانا مدینہ نہ دکھانا. آج دیکھ لیجیے سناؤ فار صاحب حج میں گئے تھے جی الحمدللہ، زمزم الحمدللہ، عمرہ بھی کہتا الحمدللہ، طواف الحمدللہ، مدینہ الحمدللہ. نبی کرو سے پر خیریت ہے بڑا تھا جانے کے لیے کروں کیا وہاں پر وہ جو سوئے ہیں یہ وہ صرف یہیں پر نہیں سوئے، مدینہ میں بھی یہی سوئے ہیں، کربلا میں بھی یہی سوئے ہیں. آج جو کہیے آپ مانتے کوئی نہیں، سیدھا سا مسئلہ ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال خرچہ کر. تو چلتا میں ہوں سیدھا چلتے ہیں کربلا، خرچہ کرو میں چل تو میرے ساتھ سیدھا چلتے ہیں مدینہ. تو پوچھنا مدینہ والوں سے، میں پوچھوں کربلا والوں سے. مدینہ والے جو کہیں وہ تو مان جا، جو کربلا والے کہیں وہ میں مان جاؤں. مدینہ والوں سے پوچھو رسول پاک کے روزے میں قبریں کتنی، تو جواب ملتا ہے اللہ کے نبی جناب ابو بکر جناب عمر. پوچھو کربلا والوں سے آج بھی کربلا کے پٹواری بتائیں کہ مولا حسین کے روزے میں قبریں 3 ہیں. درمیان میں سونے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں، دائیں والے کو ابو بکر بن علی، تو بائیں والے کو عمر بن علی کہتے ہیں. یہاں پر نانا وہاں پہ نواسا، یہاں پہ مدینہ وہاں پہ کربلا. یہاں پہ نمبر لگائے نبی نے، وہاں نمبر لگائے نواسے نے. نانا نے نمبر لگائے خلافت کے لیے اور نواسے نے نمبر لگائے شہادت کے لیے. نانا نمبر لگائے پہلا ابو بکر اور حسین نے جو نمبر لگایا وہ بھی پہلا ابو بکر. ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ کربلا کا پہلا شہید کون؟ وہ پہلا ہے، 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 وہ پہلا، وہ ہر جگہ پر پہلا. نام اس کا ابو بکر ہے، بیٹا وہ علی کا، بھائی وہ حسین کا شہید کربلا کا. چل یوں نہیں کرتا یوں کر لیتے ہیں. مولا حسین کے روزے سے 350 گز 1050 فٹ کے فاصلے گنبد نما عمارت ہے. نام اس کا گنج شہیداں اور اس میں شہیدوں کے نام لکھے سامنے دیوار. کوئی مسئلہ پریشانی نہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں
سیدھا چلتے ہیں گنج شہیدہ، ملک بھی تیرا ہے، اسٹیٹ بھی تیری، ڈپارٹمنٹ بھی تیرا، محکمہ بھی تیرا، گارڈ بھی تیرے، پینٹر تیرے، کاتب تیرے، سارے کچھ محمد تیرے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، سامنے دیوار پر لکھ کے نام پڑھتا میں ہوں، سنتا تو جا۔ اور اگر میرے پڑھنے سے ذرا بی پی لیول ہائی لو ہوتا ہو تو پڑھتا تو جا، سنتا میں ہوں، چونکہ میں تو ٹنا ٹن سننی ہوں۔ علی کے نام پر بھی بی پی لیول مینٹین رہتا ہے تو ابو بکر کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے۔ یہ سامنے نام کس کے ہی لکھے ہو؟ ان کربلا کے شہیدوں میں 5 کا نام عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر، تو 1 کا نام عثمان۔ اگر مقتولوں کے ناموں پر تیرے بچوں کا نام ہے تو تو ان کا وارث ہے، میرے بچوں کا نام ہے تو میں ان کا وارث ہوں۔ 3 بددعائیں دی، 5 پیغام بھی دیے اور 5 انعام بھی دیے اپنے وارثوں کو۔ کیا؟ حسین ابن علی جو کربلا میں آئے، آپ نے جہاد کیا تقیہ کیا؟ جی بھائی، اب جن کے پاس جہاد ہے وہ پکے ٹھکے حسینی، جن کے پاس تقیہ وہ پکے ٹھکے قاتل۔ حسین ابن علی نے ماتم کیا، صبر کیا۔ تو زیادتیاں بہت کرتے ہیں یہ لوگ، مثلا ہمارے قائدین، عائشہ مومنوں کی ماں ہے، احترام کرنا چاہیے۔ جس کی ماں ہے ہی نہیں وہ احترام کیا کرے؟ ماں صرف مومنوں کی، ماتم نہیں، صبر ہے۔ صبر کا حکم بھی اللہ نے مومنوں کو دیا ہے، کافروں سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ہمارے یار لوگ پوچھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننا، بھائی ہمارے لیے جائز ہے، ان کے لیے حرام ہے۔ ہمارے مذہب میں لکھا ہے کہ پہننا چاہیے، پہن سکتے ہیں۔ ان کے مذہب میں کیا ہے؟ جہنمیوں کا لباس ہے، آل فرعون کا لباس ہے۔ ہم کہتے ہیں امام کی ذات بھی سچی، امام کی بات بھی سچی۔ کوئی نے کہا پھر پہننے کیوں نہیں چاہیے؟ اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ بھائی چور آ گئے نے، ہوشیار رہنا، دیکھا کس نے؟ فلاں صاحب نے، بھائی نشانی کالے کپڑے پہن رہے، چور کو پکڑنے کے لیے اتفاق ایسا کہ آپ کے کپڑے بھی کالے ہو سکتے، آپ کپڑے پہلے تبدیل کریں گے چور کو پکڑیں گے؟ جی پہلے کپڑے تبدیل کریں گے۔ کیوں؟ اگر کپڑے تبدیل نہ کیے محلے والے اٹھ پہلے چڑھائیں گے، پوچھیں گے بدل میں تو لینا ہے وہ نہیں۔ اس لیے کالے کپڑے پہننا ہمارے ہاں منع کیوں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھیں آپ کو سمجھے ان میں سے۔ مجھے آج جگہ سے بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں، ڈرائیور بڑی ستھری چیز، حکیم کے پاس گیا معدے کی خرابی کی دوائی لینے، اس نے نظروں کی آنکھوں کے ڈراپ اٹھا کے دیتے، تیرا مسئلہ پیٹ کا نہیں آنکھوں کا ہے، پیٹ کے کھاتا کر پائے۔ دلیل وہ کسی کو دے گا، یہ سبیل نہیں لگانی چاہیے، کالے کپڑے۔ اگلا بندہ دلیل دے رہا تھا، ایک ہی بات کی، بھائی سیدھا سمجھ رہے کہ سبیل اور کالا کپڑا ان کا عقیدہ بن چکا ہے، ان کے عقیدے سے میں بچنا چاہیے۔ سیدھا سا مسئلہ یہ کالا لباس ان کا مذہبی شعار ہے، ان کی پہچان ہے، اس لیے بچنا۔ حسین ابن علی نے ماتم نہیں کیا، کیا کیا؟ قرآن پڑھا ہے، قصیدہ پردے کی ریت نبھائی ہے، پردے کی لاج اڑائی۔ یہاں پر 9 ربیع الاول کو پھنس کے لاہور میں کربلا گاہ میں شروع، 2 چیزیں دیکھنے کو ملی، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں تھا، اور میں جوتا کوئی نہیں، خیریت ہے۔ یزید نے دوپٹے اڑا لیے تھے، تو 1400 سال پہلے یزید نے سر سے دوپٹے اتارے، تمہارے سر پہ دوپٹے کون سے یزید نے اتارے؟ تمہارے دوپٹے کسی یزید نے نہیں اتارے، جو تم نے آل محمد کے ساتھ کیا تھا وہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاتھوں پر مہندی کیا ہے؟ مولا قاسم ابن حسن کی شادی تھی، مولا حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت حسین سے کربلا کے میدان میں 9 محرم کو شب جمعہ کو ہوا کیا؟ وہاں پر مہندی نہیں لگی، ہم لاہور میں لگائیں، یعنی 9 یہاں پہ 1400 سال کے بعد محرم میں نکاح حرام ہے، مہندی نکالنا بالکل جائز۔ اس سال میں تو مہندی نکالنا جائز ہے، میں کہا بالکل جائز ہے، نکالنے ان کو چاہیے، ہمیں اعتراض اتنا سا ہے کہ شادی ہو سیدوں کی، مہندی ہو میراثیوں کی، جوڑ کوئی نہیں ہے۔ جوڑیے سیدنا حسین ابن علی 61 ہجری، کربلا کا میدان، 57 سال کی عمر، اور حسین ابن علی نے عظیمت کے ساتھ
دین محمدی کے لیے رب کی رضا کو تسلیم کیا ہے، یہی حسین ابن علی کی پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ جب بات دین پہ ڈٹنے کی آ جائے، ڈٹنا ہے، ہٹنا کیوں؟ آپ یہ کہ میں دین کا محافظ ہوں، حسین ابن علی کا سبق یہ ہے کہ دین کی حفاظت کے معاملے میں مصلحت اختیار کرنا ایمان کی موت کا دوسرا نام ہے۔ حسین ابن علی نے عزیمت کو اپنایا، رخصت کو اپناتے تو یہاں پہ معاملہ ایمان کی موت والا ہو۔ حسین ابن علی نے ایک ہی بات سمجھی، پوری دنیا مخالف ہو جائے، یا اللہ مدد آپ کے ساتھ، زمانہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑے نعرے لگائے یا اللہ مدد کے، کہ مدد آتی دیکھی نہیں۔ اس کا آسان حل ہے دیکھنے کا، پاکستان کا انتہائی خوبصورت اور پرفضا مقام ہے اڈیالہ جیل۔ کھانا بھی فریگ ہوتا ہے، بستر بھی اچھا ہوتا ہے، پانی شانے بھی مل جاتا ہے، لیٹرین کی ٹوٹیوں کا پینے۔ جب سارے سہارے چھوٹ جائے نا، واللہ یقین کرے کہ قرآن پاک کی آیات آپ عربی جانتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، نہیں جانتے، قرآن کی آیات صفحات سے اٹھ کے آپ سے گفتگو کرتی، کہ مدد اترتی قلب ہے۔ ایم پی اے کا سہارا بھی چھوٹ جائے، ایم این اے کا سہارا بھی چھوٹ جائے، چھوٹے بڑے سب کے سہارے چھوٹ جائے، دنیا گئے ہم تیرے ساتھ ہے نہیں، تب اللہ کہتا میں جو ہوں۔ لیکن کب ہے کہ مزہ تبھی آتا ہے جب بندہ حق کے لیے، حق کے راستے پر یوں چلے کہ تنہا ہو جائے، رب ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے حسین ابن علی کا۔ تو ہم نے حسین ابن علی کی پوری زندگی سے پیغام جو لینا ہے، تربیت کا بھی لینا ہے، ترتیب زندگی کا بھی لینا ہے، اور تہذیب کا بھی لینا ہے۔ اور وہ سبق لینا کیسے ہے؟ حسین ابن علی جا رہے ہیں اور رستے میں کچھ فقیر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، فقیر کا کرنے نے کہا حضور تشریف لائیے، ہمارے ساتھ بھی کھانا کھائیے۔ کیا میرے اندر ناراضگی معاف ہے جی، اگر بات میری یہ نکل جائے تو آپ یوں نہ سمجھیے گا کہ ان کو مخاطب کیا۔ جنرلی بات یہ ہے، میں جو جماعت کا ذمہ دار ہوں، صدر حضرت کا، اگر میرا کو کارکن روڈ کنارے جوتی گانٹنے کا کام کرتا ہو اور مجھے کہتے کہ شاہ آپ یہاں سے گزرے، ابھی گزرا تھا، تشریف لانا، مل کے بیٹھ کے پانی پیتے، آیا میرے اندر اتنا ہمت حوصلہ ہے میں پروٹوکول کو قربان کر کے اپنے کارکن کے ساتھ اس کے جوتی گانٹھ کے ٹھیے پر بیٹھ جاؤں؟ اگر نہیں تو پھر میں حسینی نہیں۔ چند فقیروں نے دعوت دی، حسین ابن علی نے سواری کو روکا، نیچے ان کے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ پھر اگلی بات بھی فرمائی، سیدوں والا کردار، میں سنو تم نے مجھے عزت بخشی کہ میری دعوت، اب مجھے مزید عزت یوں بخشو کہ میرے گھر میں آ کے کھانا کھاؤ۔ پھر کھانے کی دعوت بھی دی، ساتھ انعام بھی دیا۔ وہ سیدنا حسین نے، ہم نے تربیت جو کرنی ہے، تذلیل نہیں کرنی۔ ایسا تو ہوگا تو پتہ ہی نہیں وضو کی میں کری، ایسا تو ہوگا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ مسجد نبی میں بوڑھا دیہاتی وضو کرنے بیٹھا اور وضو میں ڈنڈی مار گیا، پتہ نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں نے کیا مشورہ، کیا کریں؟ یوں کرتے، دونوں نے پہنچے، کہا بابا جی ہم دونوں بھائیوں کا اختلاف ہو گیا، میں کہتا ہوں وضو یوں ٹھیک ہے، یہ کہتا وضو یوں ٹھیک ہے، ہم وضو کریں گے آپ دیکھیے۔ وضو تو کیا، بابا جی نے ٹھنڈا سانس لے کر پتر میں سمجھ گیا گڑبڑ میری ہے، تسلیل نہیں تعظیم ہے۔ اس کا انداز دور حاضر میں تبلیغی جماعت ہے۔ آرڈری بھی چلا جائے نا جماعت کے تو مفتی صاحب رات کو پاؤں بھی دباتے ہیں، اللہ کے بری کھڑا ہو جائے نماز کا ٹائم۔ جہاں پر چرسی کو چرسی نہیں کہا جاتا، خدا کا بلی کہا جاتا۔ یہ تہذیب سکھائی سیدنا حسین ابن علی نے، ایسی تہذیب جس میں کوئی برائی کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ نبی نے تو نام چن چن کر رکھے، بڑے کا نام حسن، چھوٹے کا نام حسین، ایسا کمال نام رکھا، کوئی حسن کو غلط پڑھے گا تو حسن کہے گا، حسین کو غلط پڑھے گا حسین کہے گا۔ جن کے نام ایسے ہیں ان کا پیغام کتنا حسین ہوگا۔ چلے آخری بات اور بات ختم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، جناب حسن مجتبی حسین ابن سفر پر نکلے، رستہ کو کسی بوڑھے نے پانی پلایا، رستہ لگایا تو بوڑھے بابا سے کہا بابا جی کبھی کوئی مشکل پیش ہے، مدینہ آنا ہمارا پوچھ لینا۔ مدتوں کے بعد حالات زمانہ بدلے، بابا جی غربت کا ہوا شکار، تو بوڑھی گھر والی نے کہا اللہ کے بندے جانا مدینہ۔ مدتوں کے بعد آیا تو تینوں شہزادوں کا نام بھول چکے،
کسی نے پوچھا اس شکل و صورت کے نوجوان تھے، کہا اللہ کے بندے جانتا وہ کون ہیں؟ وہ تو اللہ کے نبی کے گھرانے کے شہزادے ہیں۔ پہلے پہنچا جناب حسن مجتبیٰ کے پاس۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ کے دنیا کا رستہ دکھانے پر 1000 بکریاں عطا فرمائیں۔ رستہ کون سا دکھایا تھا بھائی؟ مولوی ساری زندگی آخرت کا راستہ دکھائے اور بیچارہ 6000 تنخواہ لینے والا غلطی سے بکری لے بیٹھے نا، مسجد کی کمیٹی بیٹھی لی کہاں سے ایسے آئے کہ تو 1000 بکریاں۔ حضرت حسین ابن علی کے پاس بوڑھا بابا پہنچا تو بوڑھے بابا سے مولا حسین نے پوچھا پہلے ایک بات بتا، سیدھا میرے پاس ہے کہیں اور بھی گیا؟ آپ سے پہلے میں آپ کے بھائی حضرت حسن کے پاس گیا۔ حضرت حسین ابن علی کا جواب سنی، کتنی تہذیب ہے پاکیزہ محمد کے گھرانے کی۔ میں کیا دیا میرے بھائی نے؟ 1000 بکری۔ میں واللہ میں تجھے 1000 سے بھی زیادہ دیتا، لیکن اب 1000 سے زیادہ دے کر میں اپنے بڑے بھائی کے نمبر کم نہیں کرنا چاہتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک ہم نے صرف ان کے کردار کو پڑھنا ہی نہیں، سننا ہی نہیں، بلکہ اپنانا بھی تو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ گرے پڑے طبقے کو اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ روڈ کنارے بیٹھنے والوں کو حقارت کی نظر سے نہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی ہمارا بھائی اپنا ہو بیگانہ غلطی کر بھی بیٹھے، چوک چراہے میں عزت اس کی تار تار نہیں کرنی، عیبوں کو چھپائیں گے، اللہ آپ کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اور گھر میں مظلوم ترین رشتہ بڑے بھائی کا ہے، پوری زندگی سارا کچھ کرے، بعد میں جواب ایک میں تو تھوڑا وسیقہ کی جو کچھ کیا اپنے بچوں پر لٹا دیا۔ بچوں کا جملہ سادے باتیں کی کتا جو کچھ تھا بہن بھائیوں پر لٹا دیا۔ لیکن یہاں پر حسین ابن علی کے صرف 9 ماہ بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کو کہا انہو امام، میرا بھائی نہیں جو دن آگے لیا تھا میرا امام بھی۔ انشاءاللہ اسی تہذیب کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بابرکت ہو جائے گی، آخرت ہماری عزت ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کورونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا